السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں یاسین اور سٹوری فیکٹس چینل میں خوش آمدید۔ آئی ایس آئی کا شمار بلا شبہ دنیا کی بہترین سیکرٹ ایجنسیز میں کیا جاتا ہے، کیونکہ آئی ایس آئی نے اپنے 98% آپریشنز بڑی کامیابی کے ساتھ کمپلیٹ کیے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم انہی آپریشنز کے بارے میں بات کریں گے جو آئی ایس آئی نے کہاں کہاں اور کیسے اکیلے اور دوسری ایجنسیز کے ساتھ مل کر کمپلیٹ کیے۔ سوویت یونین کے ٹکڑے کرنے میں آئی ایس آئی کا سب سے بڑا ہاتھ تھا۔ امریکہ نے آئی ایس آئی کی مدد سے افغانستان میں سوویت یونین کو ایسی شکست دی کہ دنیا کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، اور یہیں سے دنیا کو آئی ایس آئی کی پاور کا اندازہ بھی ہوا۔ 1982 میں امریکہ نے پلان بنایا کہ وہ افغانیوں کو امریکن ہتھیار دینے کی بجائے سوویت یونین کے ہتھیار ہی دے گا تاکہ امریکہ پر کوئی شک نہ کر سکے، اور اس مشن کے لیے امریکہ کی سیکرٹ ایجنسی CIA اور اسرائیل کی سیکرٹ ایجنسی موساد نے ایک پلان بنایا۔ اسرائیل نے لبنان سے جنگ کے دوران سوویت یونین کے بنائے ہوئے ہتھیار پکڑ رکھے تھے۔ دوستو، ان دونوں ایجنسیز کا پلان یہ تھا کہ یہ ہتھیار بالکل خاموشی کے ساتھ پہلے پاکستان پہنچائے جائیں گے اور پھر پاکستان سے افغانستان بھیج دیے جائیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ پاکستانی سیکرٹ ایجنسی ISI نے موساد اور CIA کے ساتھ کولیبوریشن کی اور ISI نے یہ ہتھیار افغانستان پہنچا دیے۔ حالانکہ یہ وہی اسرائیلی موساد تھی جو کچھ سال پہلے انڈیا کے ایئرپورٹس پر اپنے جہاز ریڈی کر کے پاکستان پر حملہ کرنے کا پلان بھی بنا چکی تھی، لیکن ناکام ہو گئی۔ موساد اور CIA کے ساتھ مل کر سوویت یونین کو توڑنے کے لیے ISI کی کولیبوریشن ایک مجبوری تھی، کیونکہ اس میں پاکستان کا ذاتی مفاد بھی شامل تھا۔ یہ ہتھیار اسرائیل سے امریکہ، امریکہ سے پاکستان اور پھر پاکستان سے افغانستان پہنچے، جہاں یہ ہتھیار سوویت یونین کے خلاف استعمال کیے گئے۔ یہ مشن اتنا خفیہ رکھا گیا کہ اس کے بارے میں کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوئی، اور اس مشن کی تمام تر تفصیلات 2016 میں سامنے آئیں۔ افغانستان کی حکومت سوویت یونین کے ساتھ تھی، لیکن امریکہ افغان مجاہدین کی مدد سے سوویت یونین کو شکست دینا چاہتا تھا، اور اس کے لیے CIA اور ISI نے ایک علیحدہ سے مشن تشکیل دیا، اور اس مشن کے تھرو ISI نے افغانستان میں ہیروئن کی سمگلنگ کی، جس کا مین مقصد یہ تھا کہ سوویت سولجرز کو ہیروئن کا عادی بنایا جائے تاکہ ان کی پروگرس نہ ہونے کے برابر ہو جائے۔ اب چونکہ افغانستان کی حکومت سوویت یونین کا ساتھ دے رہی تھی اور اس جنگ سے لاکھوں افغانی جو بے گھر ہو چکے تھے وہ پاکستان میں ایز اے ریفیوجی منتقل ہو رہے تھے، افغانستان کی سیکرٹ ایجنسی نے ایک پلان بنایا کہ وہ اپنے سیکرٹ ایجنٹس ان ریفیوجیز کے ساتھ پاکستان بھیجے گی تاکہ پاکستان کی ایکٹیویٹیز پر نظر رکھی جا سکے اور اکٹھی کی جانے والی تمام انفارمیشن سوویت یونین کو دی جائے۔ ISI کو اس پورے معاملے پر شک ہوا، اور ISI نے فوراً پاکستان میں موجود افغانستان ایمبیسی کے ہیڈ منصور احمد کو کنونس کیا کہ وہ افغانی حکومت کا ساتھ نہ دیں۔ مسٹر منصور احمد نے ISI کی بات مان لی، اور ISI نے منصور احمد کے ساتھ ان کی پوری فیملی کو لندن بھیج دیا۔ منصور احمد نے افغانی سیکرٹ ایجنسی کا پورا پلان ISI کے حوالے کر دیا۔ دوستو، سوویت اور افغانی ڈپلومیٹس منصور احمد اور ان کی فیملی کو ڈھونڈتے رہ گئے، لیکن کوئی سراغ ہاتھ نہ لگا۔ کہوٹہ ریسرچ لیب۔ دوستو، یہ وہی لیب ہے جس میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان پاکستان کا نیوکلیئر بم بنانے کے لیے کام کرتے رہے۔ 1979 میں ISI کو شک ہوا کہ KRL کی سرویلنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ فرانس کے ایمبیسیڈر اور ان کے سیکرٹری KRL کے حوالے سے معلومات اکٹھی کر رہے ہیں۔ ISI نے ان دونوں کو کیپچر کر لیا، ان کے کیمرے اور حساس ایکوپمنٹس کو بھی ضبط کر لیا گیا۔ جب ان سے تفتیش کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ دونوں CIA کے ایجنٹس تھے اور CIA کے مشن پر ہی پاکستان کے اندر کام کر رہے تھے۔ 1992 میں جب بوسنیا میں جنگ شروع ہوئی تو ISI نے بوسنیا کے مسلمانوں کی مدد کی اور ان کو ہتھیار اور پیسہ بھی سپلائی کیا، جس کی زیادہ تر فنڈنگ سعودی عربیہ نے کی۔ اور صرف یہی نہیں، پاکستان آرمی بھی اس میں انوالو ہوئی اور بوسنیا کے مسلمانوں کو سربیا کی آرمی سے نہ صرف قتل عام سے بچایا بلکہ سربین آرمی کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور بھی کیا۔ 1998 میں جب پاکستان اور انڈیا نے اپنے نیوکلیئر بامز ٹیسٹ کیے تو بھارتی سیکرٹ ایجنسی را نے اسرائیلی موساد سے مل کر ایک پلان بنایا کہ پاکستان کے نیوکلیئر پلانٹس تباہ کر دیے جائیں۔ اسرائیل نے اپنے فائٹر جیٹس بھارت بھیجنے کی پیشکش بھی کی،
اور اسرائیلی فائٹر جیٹس بھارت کے ایئر بیسز پر پہنچ بھی گئے، لیکن ISI کو اس پلان کی پوری ڈیٹیلز مل گئیں۔ پاکستان کی طرف سے اس حملے کی جوابی کارروائی کا پورا مشن تشکیل دے دیا گیا، اور اس کے بعد پاکستان نے وہ تمام انفارمیشن بھارتی را اور بھارتی گورنمنٹ کے ساتھ شیئر کر دی کہ آپ کہاں، کب اور کیسے حملہ کرنے والے ہیں۔ انڈین را اور اسرائیلی موساد ششدر رہ گئے کہ آخر یہ ہوا کیسے، اور اس حملے کو روک دیا گیا۔ دوستوں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پلوامہ حملے کے بعد بھی موساد اور را نے پاکستان پر حملہ کرنے کا پلان بنایا، جس میں اسرائیلی طیارے استعمال ہونے تھے، اور اس کی انفارمیشن بھی بروقت ISI نے حاصل کر لی، اور یہی انفارمیشن بھارتی را سے شیئر کی گئی، اور بھارت کا یہ پلان بھی فلاپ ہو گیا۔ 2016 میں ISI کا ایک اور کامیاب مشن کلبھوشن یادو کی گرفتاری تھا، جسے بڑی چالاکی کے ساتھ ISI نے کیپچر کیا۔ تفتیش کرنے پر کلبھوشن نے ایکسپٹ کیا کہ وہ انڈین نیوی کا حاضر سروس آفیسر ہے اور را کا ایجنٹ ہے، جس کا مین ٹارگٹ سی پیک سے جڑی تمام معلومات اکٹھا کرنا تھی۔ اور یہ بات بھی سامنے آئی کہ بلوچستان اور کراچی میں ہونے والی دہشت گردی کے پیچھے بھی کلبھوشن یادو کا ہی ہاتھ تھا، جو اس نے ایکسپٹ بھی کیا۔ کلبھوشن کو سزائے موت سنا دی گئی، لیکن بھارت نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں کلبھوشن کا کیس پرسیو کیا، جس کی وجہ سے اس کی سزا ابھی تک پینڈنگ ہے۔ دوستو، 1980 میں ISI نے اپنا ایک ایجنٹ اسلام آباد کی سوویت یونین کی ایمبیسی میں چھوڑ دیا۔ کچھ ہی مہینے بعد ایجنٹ نے رپورٹ دی کہ سوویت ایمبیسی کے 3rd سیکرٹری کراکرم ہائی وے کے حوالے سے معلومات اکٹھی کر رہے ہیں، اور اس انفارمیشن میں ایک پاکستانی اجاز نامی شخص ان کی ہیلپ کر رہا ہے۔ ISI نے اجاز کو اٹھا لیا۔ جب تفتیش کی گئی تو اس نے اعتراف کیا کہ کچھ مہینوں سے سوویت ڈپلومیٹ اس کے پیچھے پڑا تھا اور مسٹر اجاز کی فیملی کو مارنے کی دھمکی بھی دے رہا تھا۔ دوستو، اب یہاں سے شروع ہوئی ISI کی اصل گیم، جو ISI نے ان ڈپلومیٹس کے ساتھ کھیلی۔ ISI نے اس سیکرٹری کو پکڑنے کی بجائے مسٹر اجاز کے ذریعے اس سوویت ڈپلومیٹ تک تمام تر غلط انفارمیشن پہنچانا شروع کر دی۔ اجاز ISI کی دی ہوئی تمام غلط انفارمیشن سوویت ڈپلومیٹ تک پہنچاتا رہا، اور وہ سیکرٹری وہی انفارمیشن اپنے سینئرز تک پہنچاتا رہا، اور اس طرح کوئی بھی خفیہ راز اس ڈپلومیٹ کے ہاتھ نہیں لگا، اور ISI نے نہ صرف اس ڈپلومیٹ بلکہ اس کے ساتھ موجود پورے گینگ کو دبوچ لیا۔ دوستو، 2010 میں ایک امریکن اخبار نیو یارک ٹائم کے ایک آرٹیکل کے مطابق ISI امریکہ میں موجود تمام پاکستانیوں پر نظر رکھنا چاہتی تھی۔ ISI اس بات کی انفارمیشن اکٹھا کرنا چاہتی تھی کہ امریکہ میں مقیم پاکستانی پاکستان کے لیے کوئی غلط الفاظ استعمال نہ کریں۔ اس میں نیو یارک میں مقیم پاکستانی کنسولیٹ میں کام کرنے والے محمد تسلیم، جو کہ ISI کے ایجنٹ تھے، وہ امریکن سیکرٹ ایجنسی FBI کے ایجنٹ بن کر پاکستانی کمیونٹی میں جاتے اور ان سے سوال و جواب کرتے، اور ملنے والی تمام انفارمیشن ISI سے شیئر کر دیتے۔ جب CIA پر مسٹر تسلیم کا معاملہ کھلا تو CIA ڈائریکٹر نے ISI چیف سے بات کی، اور پھر مسٹر تسلیم کو امریکہ سے واپس پاکستان بلوا لیا گیا۔ دوستو، یہ تھے پاکستان کی سیکرٹ ایجنسی ISI کے کامیاب آپریشنز۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ایسی اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے سٹوری فیکٹس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں، تاکہ روزانہ آنے والی ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔